وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. الحديث رواه البخاري. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو آرام کرنے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور سورۃ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارتے اور پھر اپنے جسم پر جہاں تک ممکنہ طور پہ ہاتھ پہنچ سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیر لیتے. اور روایت میں یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ، پہلے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، چہرے پر پھیرتے، پھر جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک. اور پھر لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل 3 مرتبہ کرتے. دوستو کل بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمارے یہاں رات کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کے معمولات اور سونے سے پہلے جو پڑھا جائے گا، جو آیات پڑھی جائیں گی، جو وظائف پڑھے جائیں گے، اس میں یہ بھی ہے اور یہ جادو سے اور جنات سے حفاظت کا بڑا مضبوط عمل ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف چیزیں دعائیں پڑھ کے دم کرتے تھے، لیکن جب سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے دم کیا کرتے تھے. تو ہم لوگ اپنے بچوں پہ دم کریں، خود دم کریں. عاملوں کے پاس دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ خود نبوی طریقے پر آئیں، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں، سنن المستحب کی پابندی کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو معمولات ہیں ان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر دم کر کے پھونک ماریں اور اپنے بچوں پر بھی وہ ہاتھ پھیر دیں اور اپنے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں، تاکہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے والے ہوں اور اللہ رب العزت کی حفاظت میں بھی ہم آ جائیں یہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور قل هو اللہ پڑھنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار